مرکات کا سبق ہم نے پڑھنا ہے۔ آج کل ہم نے تصور کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم نے تصدیق کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ تصدیق کیا ہے؟ اما تصدیق وہ ہے فہو علی قول الحکماء، حکماء کے قول کے مطابق۔ تصدیق کے اندر حکماء اور امام فخر الدین رازی کا اختلاف ہے۔ امام راضی اپنی مرضی کی تعریف کرتے ہیں اور حکماء اپنی مرضی کی تعریف کرتے ہیں۔ تصور اور تصدیق میں کل آپ نے یہ فرق سمجھا کہ تصور اور تصدیق کس کی قسمیں رکھتا ہے؟ علم کی۔ وہ علم جو حکم سے خالی ہو اس کو تصور، اور اگر اس علم کے ساتھ حکم لگ جائے تو وہ تصدیق۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا، ایجاباً یا اکان یا وقوعاً یا ہاں جی کسی بھی طرح سے کرنا، چیز ایک ہی ہے بس اعتبار کا فرق ہے۔ تو اب یہاں پہ تصدیق کو شروع کریں۔ تصدیق کے حوالے سے میں موٹا موٹا یہ معلوم ہے کہ تصدیق سے مراد وہ علم جو حکم سے خالی نہ ہو۔ تصدیق سے مراد وہ علم جو حکم سے خالی نہ ہو۔ فہو علی قول الحکماء، عبارت حکماء کے قول کے مطابق یہ عبارت ہے ان الحکم المقارن للتصورات، اس حکم سے کہ جو ملا ہوا ہے تصورات سے۔ فتصورات الثلاثۃ شرط، تصورات ثلاثہ شرط ہیں لوجود تصدیق، تصدیق کے پائے جانے کے لیے۔ اس طرح بیٹا میں تمہیں سمجھاوا، تصورات ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ تصورات ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ قائمن، یہاں پر بیٹا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ زید کھڑا ہے۔ ایک ہمیں زید کا تصور حاصل ہوا، ایک کھڑے کا اور ایک ہے کہ یہ ہے ان دونوں کے درمیان ایک، اس کو ہم کہیں گے محکوم، اور کھڑے کو محکوم، اور ہے کو ہم کہیں گے نسبت حکمیہ، کہ جو ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے۔ محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان جو نسبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت۔ اب نسبت حکمیہ میں چاند کے لفظ آتے ہیں بیٹا، ہے، ہیں، تھا، تھی، گا، گی، گے وغیرہ۔ اردو چ آندے، فارسی کی آندے است، نیست۔ است مانے ہے اور نیست مانے نہیں ہے۔ اے سارے ایجابی نے، پازیٹیو نے، تو سلبی کی نے؟ نہیں ہے، نہیں تھا، نہ ہوگا، اے سلبی نے۔ تو جو ان محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے نا، محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان اس کو نسبت حکیمیہ بھی کہتے ہیں، نسبت اعتقادیہ بھی کہتے ہیں، اور تیسرا نام اس کا رابطہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ رابطہ۔ عربی زبان میں رابطے کے لیے کوئی لفظ نہیں، یا مبتدا ہے یا خبر ہے، رابطہ خود نکالتے ہیں۔ اردو اور فارسی میں ہم ہے، ہیں یا است یا نیست یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔
تو ایک محکوم علیہ ایک چیز، محکوم بھی دوسری چیز، اور نسبت حکمیہ یہ تیسری چیز۔ اور جب ہمیں یقین ہو گیا کہ زید واقعی کھڑا ہے، ایک چوتھی چیز ہے زید کے کھڑا ہونے کا یقین کر لینا۔ اس کو حکم کہتے ہیں، حکم آج بیٹا آپ بس یہ چیز سمجھ لیں کہ چیز ایک ہی ہے لیکن اختلاف انہوں نے لفظی طور پر بنا دی ہے۔ حکما کہتے ہیں محکوم علیہ زید، محکوم بھی، اور جو ان کے درمیان نسبت ہے، جو ان کے درمیان ان کی حیثیت شرط کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے، اور یہ حکم، یہ تصدیق دینا حکم کا نام ہے۔ حکم کب پایا جائے گا؟ جب یہ تین چیزیں، حکم کب پایا جائے گا؟ جب یہ تین چیزیں یہ حکما کہتے ہیں، حکما یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تب حکم پایا جائے گا۔ تو وہ حکما یہ کہتے ہیں کہ تصدیق اس حکم کا نام ہے جو ان تین شرطوں کے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ حکما کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں سے پتر علیحدہ لکھنا ہے قرآن، محکوم لے، نسبت حکمیہ، یہ تینوں شرطیں، اور آگے ہاں جی یقین یا اذعان، اس کا نام کی یہ حکم۔ وہ کہتے ہیں یہ شرط ہے اور یہ حکم ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ نہیں، ان چاروں کا مجموعہ، ایک دو تین چار، ان چواں دے مجموعے کا نام کی ہے تصدیق۔ وہ ان چاروں کے مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں، اور امام راضی اس اکیلی چیز کو تصدیق کہتے ہیں، سوری حکما کہتے ہیں۔ حکما کہتے ہیں کہ حکم کا نام تصدیق ہے، اور امام راضی کہتے ہیں کہ نہیں، حکم کا نام تصدیق نہیں بلکہ ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے۔ ایک ہے شرط اور ایک ہے شطر۔ شرط باہر ہوتی ہے اور شطر اس کا حصہ آتا ہے۔ شطر کی کہتے ہیں اس کا شرط باہر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شرط حکم سے باہر ہے، اور تصدیق کے لیے یہ شرط ہے، یہ تین چیزیں تصدیق کے لیے شرط تو ہیں لیکن یہ تصدیق نہیں ہے، تصدیق سے یہ چیزیں باہر ہیں۔ حکما کہتے ہیں تصدیق صرف حکم کا نام ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ نہیں، جو تصدیق ہے وہ یہ تین چیزیں اس کے لیے شرط نہیں بلکہ شطر ہے، یہ شطر ہیں، اور ان چاروں کے مجموعے کو ہم کیا کہیں گے؟ تصدیق۔ گل سمجھ آئیے؟ حکما کیا کہتے ہیں کہ حکم کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ حکم کا۔ حکما کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ حکم کا۔ اور امام راضی کیا کہتے ہیں؟ چاروں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے۔ پھر سنیں، علم کی دو قسمیں ہیں، یا علم تصور ہوگا یا علم تصدیق ہوگا۔ تصور کہتے ہیں کہ وہ علم جو حکم سے خالی ہو، اور تصدیق کے بارے میں اختلاف ہے کہ تصدیق کی کیا تعریف کریں گے۔ اس چیز میں متفق ہے کہ تصدیق تب ہوگی جب حکم پایا جائے گا، جب حکم پایا جائے گا تب تصدیق ہوگی۔ وہ علم جس میں حکم پایا جائے وہ تصدیق ہے۔ اب حکم تصدیق کے اندر اختلاف ہے۔ حکما جو باقی فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تصدیق اس حکم کا نام ہے،
اور امام راضی کہتے ہیں نہیں اس حکم کا نام نہیں بلکہ جو حکم سے پہلے تین چیزیں ہیں، محکوم علیہ، محکوم بہی اور جو ان کے درمیان نسبت ہے، تین چیزیں یہ، اور پھر آگے اس کا اذان، ان چاروں چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کو ہم تصدیق کہیں گے۔ من ترجمہ کرو۔ تصدیق وہ حکماء کے قول کے مطابق عبارت ہے اس حکم سے جو ملا ہوا ہے تصورات سے۔ یہ تین چیزوں کا تصور جب ہوگا، زید کا تصور ہوگا، قیام کا تصور ہوگا، اور پھر ان کے درمیان ہے نسبت کا۔ جب ان تین چیزوں کا تصورات ثلاثہ یہ شرط ہیں تصدیق کے وجود کے لیے، تصدیق آگے یہ حکم ہے، حکماء کہتے ہیں کہ پہلے ان تین تصورات کا علم ہو، اور جب ان تین تصورات کا علم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو چیز ہمیں یقیناً حاصل ہوگی اس کا نام تصدیق ہے۔ اچھا، ومن سما لا یوجد تصدیق بلا تصور، کہتے اس کا مطلب ہے کہ تصدیق تصور کے بغیر نہیں پائی جائے گی، تصور پایا جائے گا تو پھر تصدیق پائی جائے گی۔ والامام الرازی، اور امام راضی یقول وہ کہتے ہیں انہ عبارت عن مجموع الحکم، کہ یہ عبارت ہے سارے حکم کے مجموعے کا نام، و تصورات اطراف، یہ حکم کے مجموعے اور تصورات کے اطراف۔ تصورات کے اطراف کیا ہے؟ تصورات کے تین طرفیں ہیں، تصور کی تین طرفیں ہیں، محکوم علیہ، محکوم بہی اور نسبت حکمیہ۔ امام راضی کہتے ہیں کہ تصدیق تصورات کی اطراف اور حکم کے مجموعے کا نام ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ، جب تم نے زید کہا، زید قائم کو کہا، واز انت بقیام زید، اور تمہیں یقین ہے کہ زید کھڑا بھی ہے، تحصل لک علوم ثلاثۃ، تمہیں تین علم حاصل ہوں گے، احدھا علم زید، تمہیں پہلے زید کا علم حاصل ہوگا، وثانیھا ادراک معنی قائم، پھر تمہیں قائم کے معنی کا ادراک ہوگا، وثالثھا علم المعنی الرابطی، اور تیسری چیز تمہیں اس رابطی معنی کا علم ہوگا کہ جس کی تعبیر فارسی میں کی جاتی ہے ہست کے ساتھ حجاب کی صورت میں اور نیز کے ساتھ سلب کی صورت میں، ہے اور نہیں ہندیہ میں، ہندی زبان میں ہے کی ایجاب کی صورت میں اور نہیں کی سلب کی صورت میں۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى، اور کبھی اس معنی کو کہا جاتا ہے نسبت حکمیہ، دوسری فائزن، کبھی اس کو معنی رابطی بھی کہا جاتا ہے اور کبھی اس کو نسبت حکمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ فائزہ لفظ کیے، ہاں جی، فائزہ اتقنتا، جب تمہیں یقین ہو گیا، ما لمنا کا، جو ہم نے تمہیں سمجھایا، فعلم، تو جان، ان الحکیم، بے شک حکیم، یا زموں، وہ گمان کرتا ہے، ان تصدیق لیس الا ادراک المعنی الرابطی، کہ تصدیق صرف معنی رابطی کا ادراک کا نام نہیں ہے، اور امام گمان کرتے ہیں کہ تصدیق مجموعہ ہے ادراکات ثلاثہ کا، یہ تین ادراکوں کا، اور تصور یعنی محکوم علیہ کے تصور کا، محکوم بہی کے تصور کا، اور نسبت حکمیہ کے تصور کا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکم کا۔ تو بیٹا ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ امام راضی کے نزدیک ان چار چیزوں کے مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں، اور حکماء کے نزدیک یہ تین چیزیں یہ تصور ہیں اور شرط ہیں۔ اصل یہ جو اذان ہے، اس اذان اور یقین کو ہم تصدیق کہتے ہیں، یعنی حکم کا نام تصدیق ہے۔